سید اون زیدی رشتہ ازدواج میں بند کے سید اون زیدی کی شادی کی تقریب رائیونڈ کے نجی ایونٹ کمپلیکس میں منعقد ہوئی، جس میں خصوصی شرکت فیض الحسن عرف فیضی جٹ، مہر صوفی محمد زمان، رانا بابر نوید، اکبر بھٹا، زہیب بٹی، فیصل مغل، لالا اشتیاق خان، محمد جاوید قادری، چودھری نعمان، چودھری زاہد، سید حسنین زیدی سمیت دیگر سیاسی سماجی مذہبی شخصیات سمیت عزیز و اقارب اور دوست احباب نے شرکت کی۔ شادی میں شرکت کرنے والے تمام مہمانوں نے نوبیاحتہ جوڑے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سید اون زیدی نے شادی کی تقریب میں شرکت کرنے پر تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ بکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولو کی رپورٹ کے مطابق بکر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران انتظامیہ کا دوہرا معیار سامنے آ گیا۔ سردار بخش روڈ پر سڑک کو وسیع کرنے کے لیے گورنمنٹ کی جگہ لے لی گئی اور محکمہ اوقاف کی اراضی پر قائم دکانیں 10 فٹ پیچھے کی گئی، مگر قصر زینب روڈ پر ایک طرف گورنمنٹ کی اراضی موجود ہے اور دوسری طرف ملکیتی دکانیں ہیں۔ انتظامیہ نے دوہرا معیار اپناتے ہوئے سرکاری اراضی قابضین سے واگزار کروانے کی بجائے لوگوں کی ملکیتی دکانیں گرانے کے احکامات جاری کر دیے، جو کہ سراسر پنجاب حکومت کے ویژن کو ناکام بنایا جا رہا ہے۔ قصر زینب روڈ کے دکانداروں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف سے اپیل کی ہے کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے، ضلع انتظامیہ کی جانبدارانہ رویے کا نوٹس لیا جائے۔ ایس پی انویسٹیگیشن صدر میاں معظم علی نے تھانہ سٹی رائیونڈ انویسٹیگیشن ونگ کا اچانک دورہ کیا۔ انچارج انویسٹیگیشن رائیونڈ رانا شرافت علی نے ایس پی صدر کو ورکنگ کے حوالے سے بریف کیا۔ ایس پی صدر انویسٹیگیشن نے انویسٹیگیشن ونگ رائیونڈ کا ریکارڈ اور افسران اور اہلکاروں کی حاضری کو چیک کیا، حوالات کی صفائی، قیدیوں کی ہراستگی کا تفصیلی جائزہ بھی لیا۔ ایس پی صدر انویسٹیگیشن نے حوالات میں بند ملزمان سے ان کی ضروریات مسائل کے متعلق دریافت بھی کیا۔ انویسٹیگیشن ونگ کی حوالات میں ناقص صفائی پر مہرن انویسٹیگیشن رائیونڈ اور دیگر سٹاف کی سرزنش کی اور صفائی کے انتظامات کو فوری بہتر بنانے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ ایس پی صدر نے انچارج انویسٹیگیشن رائیونڈ کو احکامات جاری کیے گئے درج شدہ تمام پینڈنگ مقدمات کو میرٹ پر یکسو کیا جائے۔ شہریوں کے مسائل کا بروقت حل ہماری اولین ترجیح ہے۔ ٹھل نواحی گاؤں دورو کھوسو میں کھوسا قبیلے کے 2 گروپس آپس میں لڑ پڑے، ڈنڈے اور اینٹیں لگنے سے 4 افراد زخمی ہو گئے۔ واقعہ تھانہ سی سیکشن کی حدود میں پرانے زمین کے تنازع پر پیش آیا۔ زخمی ہونے والوں میں محمد صدیق کھوسو، بورول کھوسو، ذوالفقار کھوسو اور جاوید کھوسو شامل ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی متعلقہ پولیس نے پہنچ کر زخمیوں کو ٹی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا۔ زخمیوں میں 2 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جنہیں لاڑکانہ ریفر کر دیا گیا ہے۔ تاحال واقعے کا کوئی بھی مقدمہ درج نہیں ہو سکا۔ بکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولو کی رپورٹ کے مطابق ایم پی اے عامر عنایت خان شاہانی نے کہا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مرگن نواز شریف صاحبہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے 5 ارب 77 کروڑ کی لاگت سے بکر شہر کا ایک اسپیشل پیکیج اس کا PC-1 کی منظوری دی ہے۔ ایم پی اے عامر عنایت خان شاہانی نے کیا کہا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نہایت خوشی سے یہ بتا رہا ہوں بکر شہر کے خاص طور پہ باسیوں کو کہ ایک دیرینہ مسئلہ تھا بکر شہر کی روڈز کا، سیوریج کا، پارکس کا، اسٹریٹ لائٹس کا۔ جب سے یہ 2024 کی حکومت آئی ہے تو میں نے یہ پورا سال یہ کوشش کی ہے کسی طریقے سے بکر شہر کو میں ایک بڑا پیکیج بکر شہر کے لیے لے کے آؤں۔ آج میں خوشی کے ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے PC-1 5 ارب 77 کروڑ تقریباً اس کی لاگت ہے، بکر شہر کا ایک اسپیشل پیکیج انہوں نے اس کا PC-1 کی منظوری دی ہے۔ تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے، بکر شہر کی شہریوں کی طرف سے۔ ایک تاریخی پیکیج ہے اور میں اپنی طرف سے، اپنے گروپ کی طرف سے تمام اہلیان بکر شہر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ PC-1 جیسے کہ اپروو ہو چکا ہے، انشاءاللہ اب یہ جون کے بجٹ میں اس کا حصہ بنا دیا جائے گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد اس کی ایڈمنسٹریٹو اپروول ہوگی اور پھر اس کے ٹینڈر ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑا تاریخی پیکیج ہے، تو پورے بکر شہر کو اس کی میں مبارکباد دیتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ امید کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے، میرے گروپ کے لیے جو دعاؤں کا سلسلہ ہے وہ جاری رکھیں گے، تاکہ ہم اس علاقے کی خدمت اور بہبود کے لیے مزید پیکیج سامنے لے کے آئیں۔ شکریہ۔
اوکاڑا سے حسن جنید کی رپورٹ۔ آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر RUJ پاکستان کے زیر اہتمام اظہار رائے پر پابندیاں کیوں کے عنوان پر سیمینار کا انعقاد۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ریجنل یونین آف جرنلسٹ پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل سید عابد حسین مغل نے کہا کہ آزادی اظہار رائے پر پابندیاں لگا کر سچ کی آواز کو نہیں روکا جا سکتا۔ RUJ پاکستان کے پیکا ایکٹ پر تحفظات درست تھے، جنہیں چند ماہ میں علاقائی صحافیوں کے خلاف پیکا ایکٹ کے درجنوں مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ پیکا ایکٹ کی متنازع شقوں میں تبدیلی کے بغیر پیکا ایکٹ کے غلط استعمال کو کسی صورت نہیں روکا جا سکتا ہے۔ جو قانون آئین پاکستان کے بنیادی چارٹر کی نفی کرتا ہو، وہ عوام کے لیے فائدہ مند کیسے ہو سکتا ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ پابندیاں لگا کر کبھی کوئی سچ کی آواز کو نہیں روک سکا۔ علاقائی صحافیوں کے خلاف درج ہونے والے 80% مقدمات جھوٹے اور بے بنیاد ہیں۔ آج کے دن ہم عہد کرتے ہیں کہ حق اور سچ کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے ہمارے نمائندے آن نیوز شیخ علی رضا کی اس رپورٹ میں۔ شیخوپورہ میں صحافت کے عالمی دن کے موقع پر شاہین جرنلسٹ گروپ کے مرکزی آفس میں 3 مئی یوم صحافت کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی بابائے صحافت استاد محترم شیخ سہیل احد کو مثبت صحافت کرنے پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق شیخوپورہ شاہین جرنلسٹ کے آفس میں بابائے صحافت کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر موجود شاہین جرنلسٹ گروپ کے چیئرمین استاد محترم صفدر شاہین نے اپنے استاد محترم شیخ سہیل احد کو پھولوں کی مالا، پھولوں کے گلدستے پیش کرتے ہوئے استقبال کیا۔ اس موقع پر موجود شاہین جرنلسٹ گروپ کے ممبران، سینئر صحافی راجہ ریاض احمد خان، چودھری احسان جٹ، ملک جمشید فرقان، علی بٹ، شیخ علی رضا، شیخ محمد شفیق سلطانی اور دیگر دوستوں نے شرکت کی۔ صحافت کے عالمی دن کے موقع پر بابائے صحافت شیخ سہیل احد کا کہنا تھا کہ صحافی معاشرے کا آئینہ ہیں، صحافت میں قربانیاں دینے والے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ صحافت کے عالمی دن کے موقع پر سابق جنرل سیکرٹری پریس کلب شیخوپورہ استاد محترم صفدر علی شاہین کا کہنا تھا کہ اس دن کا بنیادی مقصد صحافت کے بنیادی اصولوں کے بارے میں شعور اجاگر کرنا اور درپیش مسائل سے آگاہ کرنا ہے، لیکن صحافی آزاد نہیں ہیں، بہت سی مشکلات کا شکار ہیں۔ صحافیوں کو دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آئے روز صحافیوں پر FIR درج کرا دی جاتی ہیں، صحافیوں پر تشدد اور قتل کے کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ صحافی معاشرے کا آئینہ ہیں، اگر بد کردار عناصر کا بدنما چہرہ دکھاتے ہیں تو آئینہ توڑنے کی بجائے اپنا بدنما چہرہ ٹھیک کریں۔ حکومت وقت کو بھی چاہیے کہ اپنا قبلہ حقیقی جمہوری اصولوں کے عین مطابق کریں۔ صحافی زندگی کے نشیب و فراز کے باوجود اپنے فرائض منصبی احسن طریقے سے نبھانے میں مصروف عمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں حق سچ کی آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خبر شامل کرتے تونسا شریف سے ہمارے بیورو چیف محمد عمران کی رپورٹ کے مطابق ریسکیو 1122 کی جانب سے فائر فائٹرز ڈے پر ریلی اور آگاہی مہم کا انعقاد۔ آج دنیا بھر میں فائر فائٹرز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کے موقع پر ریسکیو 1122 نے ایک خصوصی ریلی کا انعقاد کیا۔ اس ریلی میں فائر فائٹرز، ریسکیو اہلکاروں، طلباء اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جس کا مقصد ان بہادر افراد کی خدمات کو سراہنا اور عوام میں آگاہی پیدا کرنا تھا۔ شرکاء نے جذبہ خدمت سے سرشار ہو کر فائر فائٹرز کے کردار کو اجاگر کیا اور ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر ریسکیو 1122 نے مختلف کالجز میں آگاہی سیشنز منعقد کیے، جس میں طلباء کو آگ سے بچاؤ، ہنگامی صورتحال میں رد عمل اور حفاظتی تدابیر کے حوالے سے تربیت دی گئی۔ ان سیشن کے دوران فائر فائٹرز کی خدمات اور ان کی قربانیوں پر روشنی ڈالی گئی تاکہ نوجوان نسل ان کی اہمیت کو بہتر انداز میں سمجھ سکے۔ ریسکیو 1122 کی اس مہم کا مقصد عوام میں شعور پیدا کرنا اور آگ سے بچاؤ کی مؤثر حکمت عملیوں کو فروغ دینا تھا۔ شیخوپورہ جوئیاں والا موڑ سٹاپ چیچو کی ملیاں روڈ پر بسم اللہ شاورما اینڈ برگر پوائنٹ والے انسانوں کو زہر فروخت کرنے لگے۔ انتظامیہ بے بس اور خاموش، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نمائندہ اونیس میاں فہیم کی رپورٹ کے مطابق جوئیاں والا موڑ سٹاپ چیچو کی ملیاں روڈ پر بسم اللہ شاورما اینڈ برگر پوائنٹ پر ناقص اشیاء اور بیمار مرغوں کے گوشت کی وجہ سے متعدد افراد بیمار ہو گئے ہیں۔ انسانوں کو زہر کھلایا جانے لگا۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ شاورما سے ایک گندی قسم کی بو آ رہی تھی۔ پہلے بھی سوال کرنے پر بتایا گیا کہ شاورما بالکل ٹھیک ہے۔ متاثرین کی شاورما کھانے کے بعد طبیعت ناساز ہو گئی۔ بسم اللہ برگر پوائنٹ پر نہ تو صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے اور کام کرنے والے لڑکے نہ تو کسی کی ٹوپی اور نہ دستانوں کا استعمال کرتے ہیں، بلکہ گندے ہاتھوں سے سامان کو تیار کیا جاتا ہے اور انسانوں کو زہر کھلایا جاتا ہے۔ اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ اور ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شاہد عمران مارٹ DG محکمہ فوڈ اتھارٹی سے اپیل کی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کر کے متعلقہ دکان کو فوری سیل کر کے مقدمہ درج کیا جائے اور بھاری جرمانہ عائد کیا جائے تاکہ انسانوں کو اچھی خوراک مل سکے اور زہر کھانے سے بچ سکے۔
खानबेला से राना ज़ाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता शब खानबेला के मकामी होटल में बेस्ट रिपोर्टिंग अवार्ड की तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसील के मुताबिक द एजुकेटर स्कूल खानबेला कैंपस के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद ज़ुबैर खान यूसुफजई के ज़ेर एहतमाम बेस्ट रिपोर्टिंग अवार्ड तकरीब अल यासर होटल में मुनक्कद की गई। ज़ुबैर खान यूसुफजई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सहाफ़ी हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं। हम इनकी बेस्ट रिपोर्टिंग करने पर हाजिर तहसीन पेश करते हैं। हक और सच पर डट जाने वाला ही अवाम के दिलों पर राज करता है। हम इनकी मेहनत और गरीबों की आवाज़ बनने और रहने और एक साथ खड़े होने पर फ़ख्र महसूस करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में गरीबों के हमदर्द बहुत कम नज़र आते हैं। हमारे माशरे में हर आए रोज़ मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात होने को मिलते हैं। खानबेला के सहाफ़ियों राना ज़ाहिद इकबाल, ओन न्यूज़ रिपोर्टर मोहम्मद वकार अली, राना मोहम्मद कासम, गुलाम मोहिउद्दीन फ़ौजी, एहसानुल हक सदीकी, राना औरंगज़ेब, सैयद फ़हीम शाह, रईस हबीब को दी एजुकेटर स्कूल खानबेला कैंपस के मैनेजिंग डायरेक्टर ज़ुबैर खान यूसुफजई की तरफ से बेस्ट रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों के एजाज़ में पुरतकल्लफ़ दावत का अहतमाम किया और इनको अच्छी रिपोर्टिंग करने पर हर नुमाइंदे को अवार्ड शील्ड दी। इस मौका पर ज़ुबैर खान यूसुफजई ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आप हमारी शहर खानबेला के हीरो हैं। आपकी रिपोर्टिंग से कई वाक़यात में कमी हुई है और मायूस अकेले बेसहारों अफराद की आवाज़ बनकर इनको इंसाफ दिलाया। आप अवार्ड के हकदार हो। आपके साथ मुंसलिक तमाम इदारे आपकी खबर को अच्छे अंदाज के साथ कवरेज करते हैं। इस मौका पर मेहमान खसूसी SHO मोहम्मद यूनुस अब्बासी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अच्छे और हक पर लिखने वाले सहाफ़ी अगर इसी तरह अच्छी रिपोर्टिंग करते रहेंगे तो हमारे इलाके में जराइम बदकारी जैसे इश्यूज़ कंट्रोल रहेंगे। वैसे पुलिस और सहाफ़ियों का चोली दामन का साथ होता है। हम भी हक और सच पर अच्छी सहाफ़त करने वाले दोस्तों को खराज तहसीन पेश करते हैं। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। हमारे नुमाइंदे ओन न्यूज़ शेख अली रज़ा की इस रिपोर्ट में शेखुपुरा थाना बी डिवीज़न पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मिराजपुरा से अगवा होने वाले 4 बच्चों को कराची से बाजियाब करवा लिया। शेखुपुरा के इलाके मोहल्ला मिराजपुरा से अगवा होने वाले बच्चों को हाई कोर्ट के हुक्म पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा बिलाल जफर शेख ने स्पेशल टीम तश्कील दी। SHO थाना बी डिवीज़न खुरम शहजाद डोगर, सब इंस्पेक्टर मियाँ अवैस और मियाँ सईद को स्पेशल टास्क दिया, जिन्होंने चंद ही दिनों में जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाते हुए ट्रेस किया और कराची के इलाके लियारी से बच्चों को बाजियाब कर लिया। बच्चे वापस मिलने पर वालिदैन और अहले इलाका ने DPO शेखुपुरा और थाना बी डिवीज़न पुलिस से इजहार तशक्कुर किया और फूलों के हार पहनाकर बच्चों को स्पेशल टास्क पर बाजियाब करवाने पर DPO शेखुपुरा ने SHO बी डिवीज़न और इसकी टीम को शाबाश और इनाम दिए। कराची सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक दर्शन भाई की तरफ से फैशन शो नॉर्थ नाज़माबाद में मुनक्कद हुआ, जिसमें टॉप 10 में 10 मॉडल्स को अवार्ड दिया गया और टॉप 5 में 5 मॉडल्स को 5,000 रुपये दिए गए। प्रोग्राम में जी या क्वीन टॉपर थी। मजीद जानिए इस वीडियो में। टॉप 15 थोड़ा आगे आ जाइए। रेडी करें, रेडी होनी चाहिए मुझे। ये बात come on, thank you। टॉप 15 मॉडल ओके, सिर्फ रेडी होनी चाहिए रशिंदा के लिए और हमारे दर्शकदार के लिए। Thank you, Rakshinda Chaudhary. Now what is that? Gia Queen. Top 15 model. भाई मेरे यार नहीं करो यार, नहीं करो भाई। दूसरा शो Top 15 model. ध्यान से मेरी Thank you, Gia Queen and the Shazam. Now next, very important announcement. Let's see, just wait.
खबर शामिल करते हैं तगवानी से। हमारे ऑन न्यूज़ तहसील तगवानी के रिपोर्टर जगजीवन राम के मुताबिक तफसीलात के मुताबिक करमपुर पुलिस की गैर कानूनी कार्रवाइयों के खिलाफ शहरियों और देहातियों ने डियानी चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज करते हुए गांव वालों मोहम्मद शबान बजारानी और अल्लाह बचाइयो बजारानी ने एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि चंद रोज़ कबल करमपुर शहर से हमारे नौजवान मजदूर अब्दुल लतीफ़ बजारानी को पुलिस ने नाहक गिरफ्तार करके नामलो मुकाम पर रखा हुआ है। करमपुर पुलिस ने हमसे 3 लाख रुपए देने का डिमांड किया था बसूरत और झूठा मुकदमा दर्ज करने की धमकियां देता रहा, जबकि इसने हमारे नौजवान मजदूर अब्दुल लतीफ़ बजरानी पर झूठा मुकदमा दर्ज किया है। हमारे नौजवान मजदूर अपने बच्चों की कफालत के लिए सारा दिन शहर में काम करता है। हम बहुत आजिज़ और गरीब हैं। हम SSP कश्मीर और DIG लाड़काना से मुतालबा करते हैं कि हमारे साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर इंसाफ किया जाए और झूठा मुकदमा ख़त्म किया जाए। खबर शामिल करते हैं शहीद बेनज़ीराबाद से। और न्यूज़ के ब्यूरो चीफ बहादुर खान रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक SSP शहीद बेनज़ीराबाद शबीर अहमद सेठार ने तमाम SDPOs, SHOs और हेड महरर इंचार्जिस पुलिस पोस्टर्स के साथ SSP ऑफिस में अहम मीटिंग का इनेकाद किया। SSP शहीद बेनज़ीराबाद शबीर अहमद सेठार ने IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से जारी करदा अहकामात की रोशनी में कहा कि ज़िला भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। नारकोटिक्स डीलर्स, आइस क्रिस्टल, चर्स, शराब और गुटखा सुपारी फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तेज़ की जाए और दीगर मनशियात फरोशों में मुलव्वस मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा शहरियों और गाँव समेत तमाम तलीमी इदारों के इर्द गिर्द मनशियात फरोशी करने वाले मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए।